السلام علیکم میری پیاری ناز، ہوپ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ اگر اس نے مجھ سے بات ہی کرنی ہوتی تو وہ خود فون کر لیتی۔ یہ بات مجھے 10 دن پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ملنا ہوتا تو مل لیتی، وہ شراز سے محبت کرتی تھی، اس سے یہ بات چھپائی۔ اچھا ہی کیا قدسیہ کا جو جی چاہا اس نے کہا۔ ہم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے، جو جی میں آئے کرو، کسی کے لیے احساس بن جاؤ، کسی کے لیے زبان، کسی کو رون ڈالو، کسی کو مسل کر پھینک دو، جو جی میں آئے کرو۔ عفان، میں نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میرے ہاتھ کو نرمی سے ایک طرف کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ جب میں اس سے ملی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ اسے خوش ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں، جو بد دعا مجھے دی گئی، میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ اور پھر وہ ہنسا۔ وہ بار بار اپنا تمسخر اڑا رہا تھا، تھک ہی نہیں رہا تھا، بس ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ قدسیہ کون ہے، کیا ہے۔ میرے ایک کلاس فیلو نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ انسانوں کی سمجھ بوجھ کے معاملے میں ایک بہت بڑا ڈفر ہوں۔ اس نے مجھے صرف کتابیں ہی پڑھنی، اس لیے اس نے کہا مجھے صرف کتابیں ہی پڑھنی چاہیے، انسان میں نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک کہا تھا اس نے مجھے، صرف کتابیں ہی پڑھنی چاہیے۔ بے دلی سے اٹھ کر وہ چلا گیا۔ قدسیہ کی شادی ہو چکی ہے، پہلے بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اب آ چکا تھا اور یہی کافی تھا۔ قدسیہ کا ذکر پھر نہیں دہرایا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان میں سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ دبئی جانے سے پہلے قدسیہ نے مجھ سے بات کی، چند منٹوں کی بات اس کی طویل خاموشی اور اس کی روانگی کی اطلاع پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی مجھ سے اب رابطہ نہیں رکھے گی، کیونکہ میں اور عفان ایک ہی کالج میں تھے اور ہم دونوں دوست تھے۔ میں اسے عفان کی یاد دلاتی رہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ عفان پہلے جیسا ہی بن گیا۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتا پہلے سے ہی خوش دلی سے ملتا، مجھے نوٹس بنا کر دیتا، پڑھنے میں میری مدد کرتا۔ پھر بھی تبدیلی آ چکی تھی اور بہت بڑی آئی تھی۔ اس تبدیلی کی واضح شکل تھی نہ ہی نام، لیکن میں جانتی تھی ایسا ہو گیا ہے۔ اس تبدیلی کے نشانات مٹانے کے لیے مجھے ایک لمبا انتظار کرنا تھا۔ اب میں عفان کی اکلوتی دوست تھی، اس کے 2 قریبی کلاس فیلوز کے علاوہ۔ پہلے بھی وہ بہت پڑھتا تھا، اب اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اس نے، اور اس پڑھائی میں انسانی چہرے بھی شامل ہو چکے تھے۔ وہ جو ڈفر تھا اب ڈفر بنے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آس پاس نظریں دوڑاتا رہتا اور کپل بنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتا رہتا۔ اکثر ٹکٹکی باندھے ان کا جائزہ لیتا تھا، ان کا مشاہدہ کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے سنے افیئرز اور سکینڈل مجھے سنا رہا ہوتا تھا۔ اب اسے معلوم ہوتا تھا کہ کس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے، پہلے کس کے ساتھ تھا، اب کس کے ساتھ ہے، اور اب یہ موجودہ افیئر کب تک ٹوٹ جائے گا۔ اس کی پیشن گوئی کے مطابق بریک اپ ہو جاتا۔ فرزین شاہ کو جانتی ہو، میری کلاس فیلو؟ عفان کسی لڑکی کا خاص ذکر کر رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی، فرسٹ ایئر میں وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی، تو اب کالج میں اس کے اور ازمیر کی سچی محبت کے قصے مشہور ہیں۔ عفان نے لفظ سچی کو کھینچا۔ میں نے ازمیر کو جا کر بتا دیا کہ یہ مجھے ڈیٹ کرنا چاہتی تھی اور یہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ سچویشن دیکھنے والی ہے ان دونوں کے درمیان کی۔ لو برڈز آج کل فائٹرز بنے ہوئے ہیں۔ تم نے کیوں بتایا ازمیر کو؟ مجھے بہت شوق لگا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ کن حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ میں نے سوچا ازمیر کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس کی محبت میں وہ مبتلا ہے وہ پہلے کتنوں کو لفٹ کروا چکی ہے۔ وہ کہہ کر پھر سے ہنسنے لگا۔ بیچ، عفان نے بے انتہا نفرت سے کہا۔ میرا منہ اور آنکھیں پوری کھل گئیں۔ عفان گالی دے رہا تھا اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ سوری، میری شکل دیکھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایسے ہی غصے میں منہ سے نکل گیا۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں، ورنہ تم اس طرح بیہیو نہیں کرتے۔ ہاں، کرتا تو نہیں تھا، لیکن اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کائنات کی سب سے بے اعتبار چیز انسان ہے، سب سے زیادہ تغیر کا شکار، تبدیلی کا خواہاں، چھپا رستم۔ اس کی سرشت میں سچائی رچی بسی ہی نہیں، ایمان اس کے کونوں کناروں سے نکل جاتا ہے، بے ایمانی اس کا نصاب ہے۔
میں نے اس کی طرف دیکھتے رہنے کا کام کیا۔ وہ واقعی باکمال تھا یا کمال کی کتابیں پڑھ رہا تھا؟ وہ انسانوں سے متعلق۔ اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ایک بے چین لہر میرے آر پار ہونے لگی۔ مجھے عفان کی یہ تبدیلی زہر لگی۔ اس کا کیا جاتا تھا اگر وہ پہلے والا عفان ہی بنا رہتا؟ میں نے اس سے محبت کی تھی اور میری محبت کا یہ حق تھا کہ میں اسے پا لیتی اور بس۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب سوچتا اور کرتا۔ بہت دن گزرے۔ ایک دن میں نے اپنے لمبے بھورے بالوں کو سمیٹ کر دائیں شانے پر پھیلا لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا اب میں تمہاری ہو نہیں رہی عفان؟ مجھے یہ سوال کبھی تو کرنا ہی تھا اور میں نے کر دیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس نے شاید اس حور کو اب نوٹ کیا تھا، قدسیہ کی غیر موجودگی میں۔ قدسیہ کو دل سے نکال کر، تم ابھی بھی حور ہی ہو۔ اس نے میری کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ مجھے جلدی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لفظ آج نہیں تو کل ضرور استعمال کرے گا۔ بیرونی اور اندرونی طور پر اس میں جتنی بھی تبدیلیاں آنے لگی تھیں، اس کا اثر اس نے مجھ پر پڑنے نہیں دیا تھا۔ میرے ساتھ وہ پہلے کی طرح ہی تھا۔ اس کی وہی دوست تھی جو قدسیہ کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ میں اس کا جتنا خیال رکھ سکتی تھی رکھنے لگی تھی، لیکن بات ایک اچھی دوست تک ہی رہتی، حتیٰ کہ اگر میں اسے آدھی رات کو جگا کر بات کرنے پر اصرار کرتی تب بھی یہ دوستی والا رشتہ ہی رہتا۔ اور اب مجھے رشتہ نہیں چاہیے تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میری یہ خواہش شدید تر ہو رہی تھی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں اور اسے سب کہہ دوں، وہ سب جو میرے دل میں اس کے لیے تھا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حور یا اس پر کیسے مر مٹی ہے۔ وہ اس کا دل ہے، اس کی جان ہے۔ وہ اس کے لیے ہر جائز ناجائز بھول گئی ہے۔ پھر ایک دن میں نے سب کچھ کہہ دیا، اس سے پہلے کہ وہ امریکہ چلا جاتا مزید پڑھنے کے لیے۔ میں نے خود ہی اسے سب بتا دیا۔ اب وہ تو مجھے یہ کہنے سے رہا کہ وہ میرے بغیر مر جائے گا۔ کاش یہ نوبت اس پہ آتی۔ مجھے لفظ محبت سے نفرت ہے حوریہ، کوئی اور بات کروں۔ تو میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔